الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم. اس آل پارٹیز کانفرنس کے میزبان پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اور اس کے مرکزی صدر جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے وفود سب کو جب یہاں انہوں نے تشریف لائی ہے تو میرا خیال مبارکباد کے مستحق بھی ہے، اور پھر اس چلتن کے دامن میں جو اس صحرا میں اس کے ایک الگ ایک انداز اور الگ ایک تاریخ ہوگا کہ ہم اس چلتن کے دامن میں اور بیابان میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، وقت بھی مختصر ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس جو بلایا ہے، جس دن ثنا بلوچ ہمارے پاس آئے تھے اور اس وقت قائد محترم بھی ادھر تشریف فرما تھے، اور ثنا بلوچ صاحب آئے اور آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت دینے کے لیے، لیکن ثنا بلوچ صاحب کی دعوت سے پہلے اسی دن ہمارے قائد محترم نے اس پہ ساتھیوں سے مشورہ دے رہا تھا کہ بلوچستان کے یہ جو موجودہ گمبھیر حالات ہے، یہ رمضان جس حالت میں گزر گئے، یہ بم دھماکے وغیرہ، یہ بدامنی وغیرہ، یہ سارے دہشت گردی، یہ حکومت کی جو رویہ تھا عوام کے ساتھ اور ان کے گرفتاریات ہیں، تو اس پہ ہمارے مشورہ ہو گیا کہ ہم فوراً آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا ہمارا فیصلہ ہوا، لیکن اتفاقاً رات جب ثنا بلوچ صاحب آئے اور پھر ہم نے اس کے بعد اس پہ مشورہ کر دیا کہ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ بلوچستان کے سلگتے ہوئے حالات پہ اور ان کے مسائل پہ ہم ایک اتفاق اور ایک اجلاس بنایا جائے، لیکن جب ان کے باضابطہ دعوت نامہ آ گیا تو ہم نے اپنا وہ ارادہ چھوڑ دیا، اور ہمارے جماعت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سردار اختر جان صاحب جو آل پارٹیز کانفرنس بنائیں گے تو ہم وہی جائیں گے اور ہمارے مقصد اس سے پورا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تمام تسلسل جو دھرنے کا چل رہا تھا، یا ہمارے جو مسائل ہیں ایجنڈے میں جو ثنا بلوچ صاحب نے ذکر کر دیا، تفصیلی ایجنڈا پیش کر دیا، اور میں بھی ان حالات کے حوالے سے، کیونکہ 30-35 سال پہلے جب سردار اختر جان ہمارے اپوزیشن لیڈر تھا اور ہمارے مولانا باری صاحب نائب اپوزیشن لیڈر تھے، اور میں ان کے ساتھ ایک رکن اسمبلی اور حضرت مولانا طاولہ صاحب، ہم یہ 4 بندے اپوزیشن کے تھے۔ پھر میں سردار اختر جان کے کابینہ میں منسٹر تھا، اور سب سے پیارا منسٹر ہمارے ساتھی مجھے کہتے تھے، مولانا مرزمان صاحب اللہ بخشے، کہ پارلیمانی لیڈر میں ہوں اور سردار اختر جان آپ کو اتنی اہمیت اور اتنے وہ کرتے مذاکرات وہ گپ شپ لگا رہا تھا،
اور پھر مسلسل ان اسمبلی اور پارلیمان میں. لیکن ان تمام حالات میں ہم ایک دوسروں کے معلوم ہے کہ بلوچستان کے جدوجہد کا کتنی طویل تاریخ ہے، کتنی مسائل ہے. اور آج جو ادھر ثنا بلوچ نے اپنے ریکارڈنگ کا ذکر کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈنگ کا تو یہ جنگ 93 سے جب ریکارڈنگ کا معاہدہ ہوا تو تمام سیاسی جماعتوں کا یہی موقف تھا کہ یہ ظالمانہ معاہدہ ہے. لیکن موقع کی تلاش میں ہم تھے، کیونکہ ہم اسمبلی کے اور اسمبلی کے اندر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح روک سکتے ہیں. جب 18ویں ترمیم آیا اور 18ویں ترمیم کے فوراً آنے کے بعد جمعیت علماء اسلام اور نواب اسلم کے حکومت تھے، تو ہم نے وہاں جا کر کے نواب اسلم صاحب کو کہا کہ اب ایک موقع آیا کہ ہم کمپنی کے مائننگ لائسنس اگر ہم روک دیں تو پھر اس معاہدے کو ہم سبوتاش یا ان کو ٹیبل پہ لا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے بلوچستان کے عوام اور ان کے حقوق کے مطابق ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں. اور نواب صاحب نے ہمارے ساتھ دے دیا اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا. جب مائننگ لائسنس رک گیا تو پھر اس کے بعد تفصیلات اگر میں جاؤں گا تو 10 دن نہیں، لیکن اس کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے، مجھے خود نواب صاحب نے کہا کہ یہ ریلوے پاٹک کا جو دھماکہ ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے جو سارے معلومات ہوئی یہی ریکارڈنگ کے حوالے سے کہ ہم نے جب یہ ٹٹیان کمپنی کا ہم نے مائننگ لائسنس روک دیا. لیکن اس کے بعد جتنی پیشکشیں ہوئی وہ تو سب ہم نے کئی میٹنگوں میں ہم نے بتایا ہے. ہمیں کینیڈا میں بھی بلایا، ہمیں آسٹریلیا میں بھی اور لندن، ان 3 کنٹریز کا ہمارے سامنے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آ جائے اور ادھر معاملات طے کر لیتے. یعنی اس کے جو پیشکش تھے ادھر پاکستان میں اگر آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے، جمعیت علماء اسلام نے صوبائی مجلس اسمبلی میں فیصلہ کر لیا کہ ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. یہ بلوچستان کا خزانہ ہے اور بلوچستان کے ٹیبل پہ کمپنی جو بھی کمپنی آئیں گے تو یہ ادھر حل کرنا ہوگا اور ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. لہٰذا اس کے بعد وہاں سپریم کورٹ میں کمپنی والوں نے کیس کیے ہیں اور بلوچستان حکومت جو نواب اسلم رسانی کی حکومت دے تو ہم نے کیس لڑا اور کیس بلوچستان نے جیت گیا. اس کے بعد زرداری صاحب جیسے کہ آج ان کے طریقہ کار ہے، وہاں جا کر کے مولانا کے پاس، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے وزیر اعلیٰ ہے، میں اپنے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے جماعت کو سنبھالے اور ان کو کہہ دے کہ تو آپ تو ہماری اتحادی ہے. جب یہاں آئے تو حضرت شرانی صاحب کے سربراہی میں میٹنگ ہو گئی اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نواب اسلم رسانی کی حکومت جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بنیاد پہ کیونکہ انہوں نے ریکارڈنگ کے معاملے پہ جب سٹینڈ لے لیا اور جمعیت علماء اسلام کے کہنے پہ انہوں نے لے لیا، اب یہ ہمیں زیب نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کے اور جو اس پہ عدم اعتماد آ جاتے ہیں. تو پھر ہم نے قائد محترم کو سارے تفصیل ان کے سامنے رکھ دیا. جب ہم نے اپنے امیر مرکزیہ کے سامنے تفصیل رکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس معاملے پہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس وقت تک نواب اسلم کے ساتھ رہے جب تک نواب اسلم کی حکومت ہو اور وہ زندہ ہے. تو ہم نے ساتھ دے دیا. سردار اختر جان کی حکومت جب وہاں سے ختم ہو گئی، وہاں سے ان کے خلاف پارٹی کے اندر دراڑ انہوں نے پیدا کر دیا. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ ناراض تھے. سردار صاحب سے ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم سردار صاحب کو آئندہ ہفتے میں کہیں گے کہ ہم آپ سے علیحدہ ہونے والا ہے. لیکن جب ان پہ سخت مشکل وقت آیا تو پھر جماعت نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے خلاف جب سازش شروع ہو گئی اور ان کے پارٹی کے اندر انہوں نے دراڑ پیدا کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بلوچستان کے حقوق کے محافظ ہے اور اس وجہ سے ان کی حکومت وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا جمعیت علماء اسلام اپنے وعدے کے اور اپنی شکایات سب چھوڑ کر کے، اور ہم نے اطلاع دے دیا سردار صاحب کو
یہ تشریف فرما ہے. ہم نے ان کو کہہ دیا کہ سردار صاحب ہم تو علیحدہ ہونے والے تھے لیکن اب نہیں. اب ہم آخر تک آپ کے ساتھ ہوں گے. جب اپنے ساتھیوں نے ان کو چھوڑ دیا لیکن ہم نے ان کے ساتھ کھڑے تھے. جب حالات اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے جب استعفیٰ دے دیا پھر اس کے بعد نیا حکومت بن گئی. لہذا حکومتوں کے بنانے کے حوالے سے بھی ہم نے مسلسل یہ ظالمانہ اسٹیبلشمنٹ اور مرکزی حکومت کے فیصلوں کے ہم نے مسلسل خلاف ورزی کی. نواب اکبر بگٹی کا حکومت بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بنایا. سردار اختر جان کی حکومت بھی ہم نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بنایا. نواب اسلم کی حکومت بھی ہم نے بنا دیا. لہٰذا ان حکومتوں کا ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم بلوچستان کے حقوق کے محافظ ہیں. ہم بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. لہٰذا ریکارڈنگ کا معاملہ جب یہاں سے گیا لندن عدالت وہاں بھی ہم نے کیس جیت لیا. پھر اس کے بعد جب ثالثی عدالت میں گیا تو پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ثالثی عدالت کے حوالے سے وہاں بلوچستان حکومت کے خلاف ریکارڈنگ یعنی فیصلہ آ گیا. اور جب فیصلہ آ گیا تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اس فیصلوں کو مسترد کر لیا. اور پھر نہ صرف ہم نے مسترد کر لیا, ایک اجلاس تھے میرا خیال حشم خان